اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت علی کی حکمت و دانائی کے کچھ واقعات سناؤں گی، جس میں حضرت علی کی حکمت و دانائی واضح ہے۔ یکایک ایک گھڑ سوار کی طرح تیز دوڑتا ہوا، زمین پھاڑتا ہوا ایک آدمی آیا اور کڑک سے زیادہ سخت آواز کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوا پکارا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بلا شبہ قریش نے وعدہ خلافی کر دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک رکا لکھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر وہ رکا ایک عورت کو دے دیا اور اس کو چند روپے دیے کہ یہ رکا قریش کو پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر میں بالوں کی چوٹیاں کے نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ تیزی سے مکہ کی جانب روانہ ہوئی۔ چنانچہ آسمان سے وحی کے ذریعے آپ کو اس بات کی خبر دے دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور بعض کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی سے فرمایا، تم دونوں اس عورت کے پیچھے جاؤ اور اس سے وہ رکا لو جو حاطب نے قریش کی طرف لکھا تھا، اور انہیں جو ہم نے ان کے معاملے میں تیاری کی ہے اس سے آگاہ کیا تھا، اور وہ عورت فلاں مقام پر ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ اس عورت کو اسی مقام پر پا لیا گیا۔ تو دونوں نے اس سے کہا، کیا تیرے پاس رکا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، نہیں، میرے پاس کوئی رکا نہیں۔ چنانچہ دونوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، ان دونوں کو کچھ نہ ملا، حتیٰ کہ دونوں نے نا امید ہو گئے اور ان دونوں نے واپس لوٹنے کا قصد کر لیا۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے ایمان سے بھرپور دل اور کامل یقین کے ساتھ کہا، اللہ کی قسم، جھوٹی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہوئی، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ رکا تم ضرور بضرور ہمیں دے دو، ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ جس وقت اس عورت نے آپ کی زبان اور آپ کی آنکھوں میں سختی اور دنائی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا مجھ سے پیچھے ہٹو۔ بس آپ اس سے ذرا فاصلے پر ہوئے تو اس نے اپنے سر کی مینڈیوں میں سے وہ رکا نکالا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور رکا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ایک شخص غم و پریشانی کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سخت جوشیلی آواز کے ساتھ پکارا، اے امیر المومنین، میری مدد کیجیے، اے امیر المومنین، میری نصرت فرمائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی سے فرمایا، اے شخص، کس کے خلاف مدد؟ اس شخص نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس کے خلاف جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا، ابو الحسن، کھڑے ہو جائیے
اور اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ چنانچہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں اور اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھ گئے اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ پھر جو مدد مانگنے والا شخص تھا وہ واپس پلٹ گیا اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پڑوس میں اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے کو بدلا ہوا پایا تو ان سے فرمایا، اے ابو الحسن، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، کہ آپ کو یہ بات ناگوار لگی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو کیا اچھا نہیں لگا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے مجھے میرے مدمقابل کے ساتھ میری کنیت سے پکار کر کہا، کھڑے ہو جاؤ اے ابو الحسن۔ آپ نے یوں کیوں نہ کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مخالف کے ساتھ جا بیٹھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور آپ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا اور انہیں چومنے لگے اور ان سے کہا، میرے والد آپ پر قربان جائیں، تمہارے سبب ہی اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی اور تمہاری وجہ سے ہی ہم اندھیروں سے نور و روشنی کی جانب نکلے۔ احد کی لڑائی کے شعلے بھڑک رہے تھے، بہادر تلواروں کے گرد مشرکین کی لاشیں بکھر رہی تھیں، موت سروں پر چکر لگا رہی تھی۔ مسلمانوں کا پرچم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کا جھنڈا اٹھانے والے ابو سعد بن ابی طالب نے دیکھا اور اپنے گھوڑے کے ساتھ دوڑا، یہاں تک کہ جنگ کے میدان کے درمیان میں آ گیا جس جگہ گردنیں اڑائی جا رہی تھی، اور تکبر کرتے ہوئے پکارا، کیا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ تو کسی نے اس کو جواب نہ دیا، بس اس نے تکبر و غرور کے ساتھ اعلان کیا، کیا تم یہ گمان نہیں کرتے کہ تمہارے مقتول جنت میں ہیں اور ہمارے مقتول آگ میں ہیں؟ کیا تمہارے میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے سبب جنت میں جائے یا میں اس کی تلوار کے سبب آگ میں جاؤں؟ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر شہ سوار کے لیے ابو سعد بن ابی طلحہ مشرک کی یہ ندا ناقابل برداشتی، چنانچہ انہوں نے ہوا کسی تیزی کی طرف جلدی سے یہ کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے اپنی تلوار کے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دے یا میں تجھے اپنی تلوار کے ساتھ آگ میں داخل نہ کر دوں۔ دونوں پر ہجوم صفوں کے درمیان سے نمایاں ہوئے اور دونوں کی تلواروں کی ضرب آپس میں مختلط ہوئی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضرب میں جلدی کی اور اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی اور وہ زمین پر گر گیا اور ابو سعد کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر تجھ سے رحم مانگتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی نگاہ جھکا لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا اور آپ کے ساتھیوں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کو قتل کیوں نہ کیا؟ بس آپ نے انہیں جواب دیا کہ اس کی شرمگاہ میرے سامنے آ گئی تھی اور اس نے اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے رحم کی اپیل کی تھی۔ اگر آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
جزاک اللہ. اللہ حافظ.